یہ پہلی گاڑی نکل رہی ہے جی، شکر ہے وہ دلفراز بھائی اتصل رہا ہوں جی۔ یہ بھی ایمبولینس گزارنے لگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام ناران جانے والی روڈ ہے، اور گزشتہ 13 دنوں سے یہاں پل ٹوٹا ہوا تھا اور ٹریفک بند تھی۔ یہ مین شاہراہ تھی، اس کے بغیر ناران جانا ممکن نہیں تھا۔ پوری کاغان ناران ویلی کا راستہ بلاک تھا مہانڈری کے مقام سے، اور یہ مہانڈری کا جو پل تھا یہ گزشتہ سیلاب میں بہہ کر چلا گیا تھا اور یہ راستہ بند ہو گیا تھا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں دونوں اب جو مین آبادیاں ہیں ان کا راستہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس طرف سے آپ کی جو مامری سے پیچھے پارس جرید کیوائی کے لوگ ہیں وہ اس طرف نہیں جا پا رہے تھے۔ راستہ تھا ایک پگڈنڈی کا، لیکن وہ 2 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل تھا، گاڑیاں نہیں گزر سکتی تھی، جس کی وجہ سے اگلی جو آبادی ہے جس میں کاغان ویلی ہے، ناران ہے، بابوسر ٹاپ تک کسی بھی قسم کی گاڑی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک ہی واحد راستہ تھا اس طرف جانے کے لیے، وہ تھا شارع کراکرم کے ذریعے آپ بابوسر ٹاپ، اور بابوسر ٹاپ سے پھر آپ ناران پہنچ سکتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہوں یا دیگر تمام چیزیں، اس حوالے سے بھی وہاں پر ایک قسم کا قید کا سامان تھا، اور حالات بڑے گردوں تھے۔ تمام ہوٹلز تقریباً بند ہو چکے تھے، اور یہ گزشتہ رات یعنی کہ آج 12 اگست ہے تو 11 اگست کی رات تقریباً 1 سے 1:30 بجے یہ راستہ اوپن ہوا، اور پھر یہاں سے گاڑیوں کا گزرنا جو ہے وہ ممکن ہوا۔ یہاں پر موجود جتنی بھی گاڑیاں تھیں تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ جس میں اسٹیمیٹ اگر ہم لگا سکیں تو 300 سے 400 گاڑیاں جو ہیں وہ ناران والی سائڈ سے نکلی ہیں پنڈی کی جانب، بالا کوٹ کی جانب، اور اتنی ہی گاڑیاں تقریباً واپس ناران کی طرف گئی ہیں۔ یوں اگر میں کہوں کہ باضابطہ طور پر اب ناران کا راستہ کھل چکا ہے، لیکن وہ غلط ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ ابھی تک باضابطہ پھیتا نہیں کاٹا گیا، افتتاح نہیں ہوا۔ وہ 12 اگست کی صبح تقریباً 8 سے 9 بجے ہونا ہے، اور یہ رات کے مناظر ہیں، اور یہ اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ رات کو مجھے ملی ہے، اور صبح ہو سکتا ہے یہ 8 سے 9 بجے آپ کو دیکھنے کو ملے، اور پھر صبح کے جو مناظر ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 گھنٹے کے لیے کھولا گیا، اور اس کے بعد پھر صبح کھولا جائے گا، لیکن اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو صبح ہی بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن فی الحال جتنے لوگ وہاں موجود تھے، گاڑیوں کی ایک لمبی قطاریں تھی۔ شام کی پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ کاغان پہنچ چکے تھے، ماندری پہنچ چکے تھے، اور جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا کہ شاید پل رات کو کسی ٹائم کھولا جائے وہ بیچارے رات کو جاگتے رہے، اور اس کی مین وجہ بھی ہے فیملیز ہیں گاڑیوں میں، دیگر ساری سامان ہے، باقی کافی سارے حالات و واقعات ہیں، تو وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ راستہ کھلے اور ہم یہاں سے نکلیں، کیونکہ ہوٹلوں والوں کو اچھا خاصا کرایہ تھا، اور وہ 2 3 دن سے سٹاک تھے، اور اس کی مین وجہ بھی ہم سوشل میڈیا والے ہی بنے، اور لوگوں نے غلط خبریں پھیلائیں کہ 10 کو کھول رہا ہے، 11 کو کھول رہا ہے، تو اس حوالے سے پھر لوگ کافی تعداد میں بابوسر ٹاپ والی سائڈ سے ناران پہنچ چکے تھے، اور پھر ناران سے آگے یہاں تک آ چکے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ انفارمیشن لے کے آتے، اگر راستہ کھلا ہے تو پھر آگے موو کرتے، لیکن ہم پاکستانی بھی تابلے ہیں، کیا کریں، ہم کہتے ہیں کہ جب جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنی مرضی کر لیں،
باقی دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا۔ اور اسی سلسلے میں کل پھر لوگوں نے وہاں پر لڑائیاں بھی کی، کاغان میں ہم نے دیکھا جب آگے نہیں آنے دیا جا رہا تھا کیونکہ پل تو مکمل ہی نہیں تھا، تو وہاں پر لوگوں نے لڑائیاں بھی کی اور سارا کچھ سین ہمیں دیکھنے کو ملے جو کہ نہیں دیکھنے کو ملنے چاہیے تھے۔ لیکن پھر بھی جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو ہم پھر اپنا آپ دکھاتے ہیں، اور اسی طرح بھی ہم نے اپنا آپ دکھایا اور یہ حالات و واقعات پیش آئے، اور اسی طرح کا جو ساری سین تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس پل سے ہر قسم کی گاڑی گزر رہی ہے، یہاں سے آپ کو کاریں بھی گزر رہی ہیں، کوسٹریں بھی گزر رہی ہیں، اس کے علاوہ جیپیں بھی گزر رہی ہیں، اور سامان سے لدی ہوئی گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں۔ اور یہ اگلے جو علاقہ ہے پورا، اس میں تھوڑی سی میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اس پورے علاقے میں مٹر اور آلو کی فصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے منڈی تک پہنچنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو بٹا کنڈی، بڑوائی اور تمام علاقے سے، کاغان ویلی سے یہ مٹر کی فصل اکٹھی کر کے پھر منڈیوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ وہ خراب ہونے کا خدشہ تھا، لیکن چلیں جو اتنا دن گزرے ہیں اس حوالے سے تو ان بیچاروں کو نقصان ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ منڈیوں تک پہنچنے کے قابل ہو گیا ہے اور یہ پل بن گیا ہے۔ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہاں پر پہلے جو پل تھا اس میں سے 2 گاڑیاں گزر سکتی تھی، لیکن ابھی میں دیکھ لوں کہ اس پل پر سے صرف ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزرے گی، اور یہ مجھے نہیں پتا کیا لاجک اور کیا دلیل ہے، تھوڑا سا چوڑا ان کو بنانا چاہیے تھا کہ کم از کم 2 گاڑیاں تو گزر سکیں۔ اب کیا ہوگا کہ اگر رش ہوتا ہے تو پھر یہاں پر ٹریفک کی لمبی لائنیں بھی لگ سکتی ہیں، کیونکہ مین بازار ہے، مین بازار میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹریفک ان کی اپنی بھی جو بلاک ہوتی ہے پارکنگ کی وجہ سے، اوپر سے اگر رش ہوگا 13-14 اگست کا تو یہاں لمبی لائنیں لگنے کا بھی مجھے خدشہ نظر آتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ٹریفک پولیس ساری سی بات ہے موجود ہوگی، وہ اپنا کام کرے گی۔ امید ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلہ کیجیے گا کہ جب آپ جائیں تو آپ کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیسٹ ٹائم تو میرا خیال ہے کہ ایسی جگہوں کو گزارنے کا، میں بار بار کہتا ہوتا ہوں، صبح ارلی مارننگ نکلیں پنڈی سے، اور جلدی جلدی جتنا نکلیں گے اتنا جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح یہ اگر کوئی 13-14 اگست کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں تو ان سے میری یہی درخواست ہوگی کہ برائے مہربانی جب جائیں تو پھر راستہ جلدی کراس کریں، کیونکہ جلدی کراس کرنے سے آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ وہاں سے گزر سکیں گے تسلی کے ساتھ، کوئی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کو۔ ابھی دیکھنے کے بڑے ٹرک بھی گزر رہے ہیں، سامان سے لدے ہوئے ٹرک جن سے ہیں وہ ابھی ناران کی جانب بھی جا رہے ہیں، کیونکہ کافی ساری جو خوراک ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کی شارٹیج تھی، اور نہ آپ کو چکن مل رہا تھا، نہ بیف مٹن مل رہا تھا۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء دیگر میں جنرل سٹور کے جو آئٹمز ہیں، گروسری ہے آپ کی، وہ بھی شارٹ ہو چکی تھی۔ تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ جس میں سے نکلنا انتہائی ضروری تھا، اور مزید اگر کچھ دن رہ جاتے تو بالکل ہی چیزیں جو سی ہیں ان کا فقدان ہو جاتا، کیونکہ ایک بڑی آبادی ان دنوں میں یہاں آباد ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک آپ کے نوٹس میں بات آتا ہوں کہ یہاں پر گرمیوں کے 3 مہینے میں تمام گاؤں آباد ہو جاتے ہیں، کاغان سے آگے آگے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر سردیوں میں یہ لوگ واپس گرم علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کافی بڑی تعداد جو سی ہے وہ ان علاقوں میں لاکھوں کے حساب سے لوگ رہ رہے ہیں، جو کہ آگے مانڈری سے آگے کاغان ہے، کاغان سے آگے پھر کافی سارے گاؤں ہیں، پھاگل ہے، پھر آگے نران گاؤں ہے، بٹا کنڈی ہے، بڑوئی ہے، اور اس کے گرد آبادی بے تحاشا آبادی ہے، اور وہ آبادی جو سی ہے وہ ان ساری سہولیات سے محروم تھی۔ برکیف اچھی بات ہے، باقی کی اپڈیٹ انشاءاللہ جو صبح میں ملے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب تک اتنے ہی اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔